الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ آج کا ہمارا اس سیگمنٹ کا ٹیچرز کے حوالے سے لیول 1 کا لاسٹ سیشن ہے، اور اس سیشن یہ جو پورا ہمارا جولائی 21 سے لے کر آج جون 22 تک 12 ماہ میں ہم نے بے شمار ٹاپکس پر کام کیا، اور اس کا ٹائٹل تھا پروفیشنل ڈیولپمنٹ فار ٹیچرز، اور اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا 360 ڈگری پروفیشنل ڈیولپمنٹ فار ٹیچرز۔ تو یہ اوورآل آپ سے اس کے اغراض و مقاصد شیئر کیے تھے سارے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ڈپلومہ کا پروگرام اس کا آغاز کریں گے۔ آن لائن ٹریننگ پروگرام کرونا کی برکات اور اپرچونٹیز میں سے ایک تھا کہ عام طور پہ سال میں ایک ٹریننگ پروگرام آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو لرننگ جو ایکچولی کنٹینیوس پروسیس ہے، روٹین میں ڈیلی بیسس پہ ویکلی بیسس پہ یہ لرننگ پروسیس ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سال میں ایک بار کھایا جائے، ایک بار چکھا جائے، ایک بار اس کو سنا جائے۔ تو روٹین میں ہمارے جو سیشنز، جس طرح سال میں ایک بار سیشن ہوتا تھا، تو وہ جب ہم دوبارہ جاتے ہیں تو اس میں ٹیچرز کافی چینج ہو چکی ہوتی ہیں، وہ پھر چیزیں اس طرح بھول جاتی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جو پورا ایک سیکوینس میں پروگرام کے آغاز کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ٹاپکس بہت زیادہ ہیں جو ایک سال میں ہمیں گو تھرو کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ وہ سال میں ایک ٹریننگ میں کور نہیں ہوتے۔ تو کافی سارے ٹاپکس ہیں، کافی ساری ڈائمینشنز، ڈومینز ہیں جو ہماری ٹیچرز کو، پرنسپلز کو پتہ ہو، تو اس لیے ہم نے ایک سیکوینس میں اس کا آغاز کیا۔ تو یہ ہمارا پہلا فاؤنڈیشن کورس تھا، 360 ڈگری پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام فار ٹیچر سرٹیفکیٹ پروگرام تھا۔ اس کے بعد ہم آگے ڈپلومے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو سی ایم ایس ہے وہ بھی پروسیس میں ہے۔ سی ایم ایس سے ایل ایم ایس لرننگ مینجمنٹ سسٹم، اس کا بہت زیادہ ہمیں بینیفٹ ہوگا، اور اس پر ہماری ٹیم مسلسل کام کر رہی ہے کہ جیسے ہی آپ اسکول میں کوئی نئی ٹیچر انٹر ہوتی ہے، انرول ہوتی ہے، تو وہ اس کو 3 ماہ میں، یہ جو ایک سال میں آپ لوگوں نے کیا ہے 3 سے 6 ماہ میں، وہ ادھر لیکچر، اسیسمنٹس، بے شمار چیزیں پڑھی ہوں گی، تو ہم اپنے اسکول کے سارے ٹیچرز کو اس میں گو تھرو کر دیں گے، جبکہ ایڈوانس لیول پہ ہمارا ساتھ ساتھ یہ پروگرام بھی چل رہا ہوگا۔ تو اس سے آپ لوگوں کو ایویلویٹ کرنا اور باقی چیزوں کو لے کر چلنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ اس کی فیلڈ میں ٹاپکس بہت زیادہ ہیں جن کو شارٹ ٹائم میں کور نہیں کیا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جس سیکوینس میں آپ لوگ استقامت سے چلے ہیں اور ہم لوگ اس کو لے کر چلیں، ہماری ٹیم نے اس پر کام کیا کافی زیادہ، تو اس میں ہم اس جون میں اس لیول 1 کی کلوزنگ کر دیں گے، اور جولائی میں اس کا ایک شورٹ سی اسیسمنٹ ہوگی، اس کے بعد سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا لیول 1 کا، پھر ہم لیول 2 کی طرف آگے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ہے، وہ ہمارا ہے ہیبٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور کرزمیٹک ٹیچر، ایک سحر انگیز ٹیچر، ایک جادوئی اثر رکھنے والا ٹیچر کس طرح بنتا ہے، اور کون سی کوالٹیز ہیں جو اس میں ہوتی ہیں۔ یقیناً اگر ٹیچر میں وہ کوالٹی ہیں تو وہی اسٹوڈنٹ میں ٹرانسفر ہوں گی، اگر وہ ٹیچر میں وہ کوالٹی نہیں ہے تو وہ پھر اسٹوڈنٹس میں آگے ٹرانسفر نہیں ہوں گی۔ تو اس پر ہم آج ڈیٹیل میں شیئرنگ کرتے ہیں، اور جس کا میں نے کئی بار تذکرہ کیا کہ ایک اے بی کام اسکول ہے جس نے واشنگٹن میں 2006 میں نمبر 1 اسکول بنا، پھر سنگاپور ایجوکیشن منسٹری نے اپنے ٹیچرز کو 50% ٹیچرز کو وہ کورس کروایا، پوری دنیا میں
اور ادھر پاکستان میں دیکھا بے شمار انسٹیٹیوٹس نے اس کا پرائمری لیول پر میٹرک لیول پر آغاز کر دیا ہے. تو اس کورس کو جو انہوں نے 50% ٹیچرز کو کروایا، اس کی کچھ ڈائمینشنز، کیونکہ وہ بہت بڑا کورس ہے، اس کی سٹیپ بائی سٹیپ کچھ ڈائمینشنز ہیں جو ہم چاہیں گے کہ آپ سے ہم شیئر کریں، اور آپ کو اس کا ہم ایک شیٹ بھی، ٹریکر شیٹ بھی دے دیں، جس پر آپ کے ٹیچرز اور پیرنٹس کو انگیج کرتے ہوئے اس شیٹ سے کام کریں اور اس کو امپلیمنٹیشن میں لے کر آئیں. اور زیادہ ہم نے ٹریننگ کا جو فوکس رکھا کہ وہ زیادہ فلسفی کے ساتھ ساتھ چیزیں پریکٹیکل شے میں اور ایگزیکیوشنل ٹائپ اور ایزی ہوں، ان کو ہم اس انداز سے لے کر چلے ہیں. تو سب سے پہلے میں تھوڑا ہیبٹ کا ذکر کر دوں کہ ٹیچر کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ ایکچولی ہیبٹس پہ ہوتی ہے. جس طرح کوئی بھی پرسنالٹی ہے، اگر اس کی ہیبٹ کی وجہ سے سارا جو ہیبٹس کی وجہ سے سارا بنتا ہے پرسنالٹی پوری، تو سب سے پہلے ہم ہیبٹس کو سمجھتے ہیں کہ اوورآل ہیبٹس کیا چیز ہے، اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ سارا میکانزم کس طرح کرزمیٹک کی طرف جاتا ہے. تو ہیبٹ ایکچولی جو بن رہی ہوتی ہے وہ سٹارٹ میں جس طرح بتایا تھا ول اسکل ایکشن، جو ہم نے ایس ایل اوز بھی ہر لیکچر کے رکھے ہیں. ول اسکل ایکشن، ول اور اسکل دونوں مل کر تھاٹس ڈیولپ کرتے ہیں. مثلا دانت صاف کرنے کی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے تو دانت صاف کیسے کرنے ہیں، تو وہ اسکل ہے. نالج ہے وہ سارا ول کے حوالے سے آتا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ول اور اسکل دونوں مل کر تھاٹس ڈیولپ کرتے ہیں، اور ایکشن میں ہم پریکٹیکلی اس میں آ جاتے ہیں. ایکشن پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ اس کو کس طرح کرنا ہے. تو ول اسکل پلس ایکشن یہ پورا مل کر اس کا ایک سرکل چلتا ہے. تو اس کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ پہلے نمبر پر ول اور اسکل، ول ہوتا ہے شوق پیدا کرنا، اور اسکل ہے اس کی مہارت، اس کا نالج. تو ول اور اسکل دونوں مل کر تھاٹس ڈیولپ کرتے ہیں، شوق ڈیولپ کرتے ہیں. ایک بچے کو جب بتایا جاتا ہے کہ دانت صاف نہیں کرو گے تو تمہارے پیٹ میں درد ہوگا، دانت میں درد ہوگا، دانت خراب ہوگا، تو اس میں شوق پیدا ہو گیا دانت صاف کس طرح کرنے ہیں. یہ اسکل ہے. ول اسکل مل کر شوق ڈیولپ کرتے ہیں ایکشن کا. تو آگے پھر سیکنڈ نمبر پر جب شوق پیدا ہو گیا اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کے بعد ایکشن میں جب بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے کر کر کے تو وہ بن جاتی ہے ہیبٹ. کئی جگہوں پہ میں نے اس کا تھوڑا تذکرہ بھی کیا ہے، اس لیے میں شارٹ وے میں اس کو پورا کر کے تو ہیبٹس ڈیولپمنٹ پہ کچھ یوٹیوب پہ لیکچرز بھی پڑے ہیں، ان کو بھی آپ سن لیے گا تو اس سے مزید چیزیں کلیئرٹی کی طرف آ جائیں گی. تو اس کے بعد جب ایکشن میں بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے تو وہ ہیبٹ بنتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کام اگر ہم 40 دن تک بغیر ناغے کے، بغیر اس کو سٹاپ کیے کرتے ہیں تو وہ ہماری عادت کا، ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. اور عادت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کام جس کے بارے میں ہمیں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا، زیادہ فوکس نہیں کرنا پڑتا، وہ آٹومیٹک چیزیں ہوتی جاتی ہیں، وہ ہماری ہیبٹ ہے. اب ہم تھرڈ سٹیپ میں ہیں. جب اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ کریکٹر اور ہیبٹ میں کیا ڈیفرنس ہے یا کریکٹر کیا ہوتا ہے، تو اس پر مختلف طرح کے آنسر آتے ہیں. تو میں چاہوں گا اس میں آپ لوگ بھی تھوڑا شیئرنگ کریں گے کہ کریکٹر کیا چیز ہے، کردار کیا چیز ہوتا ہے. ون سینٹینس یا ون ورڈ میں تھوڑی شیئرنگ کر. ہیبٹ ایکچولی ایک موٹر کی طرح کی ہے کہ جیسے پنکھے کے پر ہوتے ہیں تو وہ پر چلنے پہ مجبور ہوتے ہیں موٹر کے اوپر. تو موٹر ایکچولی ہماری ہیبٹس ہیں. اور ہیبٹس کے حوالے سے ڈفرینٹ کوٹیشنز بھی ہیں. فرسٹ میک اوور ہیبٹس اینڈ دین اوور ہیبٹس میک اس. سب سے پہلے ہم اپنی ہیبٹس بناتے ہیں اور پھر ہماری ہیبٹس ہمیں بناتی ہیں. یو کانٹ چینج یور ہیبٹس، یو کانٹ چینج یور فیوچر، بٹ یو کین چینج یور ہیبٹس اینڈ یور ہیبٹس میک یور فیوچر. Habit is the key of success. Habit is the key of leadership.
تو اس طریقے سے ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیبٹس کے اوپر بیس کرتی ہیں. تو ہم نے دیکھا بے شمار مرتبہ کہ اگر نماز کی ہیبٹ ہے، بولنے کی ہیبٹ ہے، روٹین میں کام کرنے کی ہیبٹ ہے، تو ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں. جبکہ اگر یہ ہیبٹس نہیں ہے تو صرف اسپیچ اور لیکچر سن کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو جب آپ نے دیکھا کہ 40 دن، ایون کئی جو بکس ہیں ان میں 63 ڈیز، 70 ڈیز، ایون 90 ڈیز تک وہ ہیبٹ میچور ہوتی ہے. تو ہم سکولز میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو فرسٹ ہیبٹ جو اورل انالیسس کیا کہ کون سی ہیبٹ ہے جس پر ہم اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور مینجمنٹ مل کر کام کریں، وہ جو ڈائگنوز کی، جس کو بہت امپورٹنٹ سمجھا، وہ ہیبٹ ہے گریٹیچیوڈ کی، شکر گزاری کی. شکر گزاری کے ساتھ بے شمار ہیبٹس ہیں جو میچ ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ایک ہیبٹ پکڑ لیں. ایک ہیبٹ جو ہے وہ آگے پھر نیٹ ورک بناتی ہے. تو آپ لوگ بھی اس پر فوکس کریں کہ کم از کم بھی کوئی ایک چیز پکڑیں تو پورا ویک کم از کم ضرور چلایا جائے. ایمانداری، دیانتداری، صفائی، جھوٹ بولنے کے حوالے سے ہے، سچ بولنے کے حوالے سے ہے، چوری کے حوالے سے ہے. اس طرح ایک، تاکہ بار بار ریپیٹیشن ہو. ریپیٹیشن صرف کانوں میں بات کر دینا کافی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب میں بے شمار لیکچرز آ رہے ہوتے ہیں. کسی ایک چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں ہوتا، بلکہ بعض کا وہ ایک ذہنی ڈسٹربنس پیدا کر دیتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم فیس بک، یوٹیوب اور باقی چیزیں بھی دیکھیں. تو جو ایک چیز ہم نے انالیسس کر لیا کہ اس پر ہم کام کریں گے تو پھر وہ اسی کے ریلیونٹ میٹر ہم سرچ کریں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ دیکھیں. جیسے ایک گھوڑا چل رہا ہوتا ہے تو گھوڑے کے مالکان اس کے سائڈوں پہ مختلف کور رکھے ہوتے ہیں. وہ کور لگاتے ہیں تاکہ اس کی توجہ ڈائیورٹ نہ ہو اور وہ اسٹریٹ فارورڈ سامنے چلتا جائے. تو اس طریقے سے ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک چیز پہ فوکس کریں. ہم نے مختلف آئینے یوز کیے کاغذ کو جلانے کے لیے. جب وہ بالکل ڈیپتھ میں ہم فوکس کر دیتے ہیں ایک پوائنٹ پہ تو پورا کاغذ جل جاتا ہے. اگر ہم بے شمار چیزیں اکٹھی چاہیں تو وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی. آئی تھنک آپ لوگ اس پر فوکس کر چکے ہیں، اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے تھاٹس ڈیولپ کرنے ہیں. تھاٹس کو ایٹیٹیوڈ بولتے ہیں، تھنکنگ پیراڈائم مختلف. اور تھاٹس کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں؟ ول اور اسکل. اگر ہم گریٹیچیوڈ کی ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، شکر گزاری کی، یا جھوٹ بولنے کی ہیبٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یا سچ بولنے کی ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو پہلے تو یہ بتانا ہوگا کہ سچ یا گریٹیچیوڈ ہے کیا، اور پھر اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ، تھنکنگ یا تھاٹس کا لیول پورا ہو جائے گا. جب آئیڈیا، اس کی ڈیپتھ، ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں تو پھر دوسرے نمبر پر ہم نے شفٹ ہونا ہے ایکشن کی طرف. کہ یہ صرف آئیڈیا، نظریہ، ایٹیٹیوڈ، تھنکنگ نہ رہے، پیراڈائم نہ رہے، بلکہ یہ ایکشن میں شفٹ ہو جائے. ایکشن، اب ایکشن تو ہے ایک بار یا کبھی کبھار کر لیا. جب ہم ایکشن میں ریپیٹیشن کرتے ہیں 40 دن، 60 دن، 70 دن تک بار بار ریپیٹیشن کرتے ہیں تو وہ ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے. اور ہیبٹ کا بتا دیا اس میں کہ ہم پہلے اپنی ہیبٹس بناتے ہیں اور پھر ہماری ہیبٹس ہمیں بنا رہی ہوتی ہیں، ہمارا فیوچر ڈیزائن کر رہی ہوتی ہیں، قوموں کو بنا رہی ہوتی ہیں، سکولز کو بنا رہی ہوتی ہیں، سکسیسفل سکولز کو بنا رہی ہوتی ہے. اب جب ہیبٹس کافی ساری جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو بولتے ہیں کریکٹر. اور یہ ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو ہم بیہیویئر بولتے ہیں. بیہیویئر ایکچولی ایکشن ہے، عمل ہے، اور اس کے بیس جو ہے ایٹیٹیوڈ اور تھنکنگ ہے. اب ہم اس پر آتے ہیں. ایکشن، ہیبٹ، بار بار ریپیٹیشن ہے. ایکچولی جو کریکٹر ہے وہ کلیکشن آف ہیبٹس ہے. اور کریکٹر یہ بھی ہے کہ کریکٹر میں چیزیں پرماننٹ ہو جاتی ہیں، اور پرماننٹ ہوتی ہیں اور اس کو مولڈ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور کریکٹر جب بن جاتا ہے تو وہ ہماری پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے، وہ ہماری تقدیر ہے. قوموں کی تقدیر ایکچولی اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرو گے تباہ کر دیا جائے گا. تو تقدیر ایکچولی رولز کا نام ہے. تقدیر کا بہت بڑا پورشن ایکچولی انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے.
جو کہا گیا 50% پارٹ انسان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ 50% کی برکات اگلا جو ریزلٹ ہے وہ اس کو مل رہا ہوتا ہے. تو اپروکسیمیٹ انسان لاچار نہیں پیدا کیا گیا، انسان کو بااختیار بنایا گیا ہے. اور بااختیار میں تقدیر، اقبال کہتے ہیں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. تو تقدیر انسان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. تقدیر کوئی مختلف چیز نہیں ہے، کوئی بے بسی والی چیز نہیں ہے. تقدیر قوموں نے اپنی تقدیریں خود بنائی ہیں. اور اقبال کا شعر بھی ہے جس کا تھوڑا سا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی. تو اگر ہم نے اپنی قوم کی حالت بدلنی ہے تو یہ پروسیس وہی ہے کہ کریکٹر کو بدلنا ہوگا. ایک بندے کا کریکٹر پوری سوسائٹی کریٹ کرتا ہے، امپیکٹ کرتا ہے. تو لہذا ضروری ہے کہ ہم تھاٹس، آئیڈیاز پہ کام کرتے ہوئے اور ان کو ایکشن شیٹس بنائی جاتی ہیں. باہر کے ملکوں میں لوگ کام کرتے ہیں ایکشن شیٹس پہ، اور ہماری بھی کوشش رہی جیسے لیسن پلاننگ کی شیٹ، جیسے پرنسپل کی شیٹس مختلف ڈیولپ کی ہیں کہ صرف آئیڈیا سے جب ہم عمل کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ کریکٹر کے بعد آتی ہے. اب کسی کا اگر بری ہیبٹ ہے جھوٹ بولنے کی، تو وہ ہیبٹ ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سب سے پہلے اس کے تھاٹس پہ جانا ہوگا، اور تھاٹس بریک کرنے ہوں گے. چوری کے حوالے سے، جھوٹ بولنے کے حوالے سے ہیبٹ ہے، اس میں سچ بولنے کی ہیبٹ، اس کی اہمیت، سچ کیسے بولتے ہیں، کب سچ نہیں بولتے، اس کی تھاٹس ڈیولپ، نالج، تھنکنگ، آئیڈیا، فلسفی، اس کی انڈرسٹینڈنگ دے دیں گے. اور پھر اس پر ہم ایکشن کروائیں گے، اور ایکشن میں ریپیٹیشن ہوگی بار بار تو وہ ہماری ہیبٹ بن جائے گی. اور کلیکشن ہوگا جب ہیبٹس خود آگے پھر نئی ہیبٹس پروڈیوس کرتی ہے. یہ ایک ایسا بیج ہے جو بے شمار ہیبٹس خود ڈیولپ کرتی ہے. تو ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. ایک اچھی ہیبٹ ڈیولپ کر دی تو بے شمار اچھی ہیبٹس، گڈ ہیبٹس خود ڈیولپ ہو جائے گی. اور ہیبٹس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے. ہیبٹ چینجیبل ہے. تو یہ کریکٹر ہے. کریکٹر پھر اس بندے کا برانڈ اور شناخت ہوتی ہے. تو ادارے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھی ہیبٹس دے دیتے ہیں، اچھی ہیبٹ ڈیولپ کر دیتے ہیں، تو آٹومیٹک ادارہ خود اچھا برانڈ بن جاتا ہے. اس لیے کرزمیٹک پرسنالٹی اور ٹیچر کے لیے ہم کچھ ہیبٹس لے کر آئے ہیں جو بڑے پرسپیکٹو میں ہیں. اور روٹین کی ہیبٹ ساری ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اور وہ پورا ایکشن شیٹ ہے جس کو ہم پیرنٹس کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو آپ اسکول میں اپلائی کریے گا لازمی. اور یہ چونکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، اس پر اسکولز نے اپنے چارٹس لگائے ہوئے ہیں، اپنی اسٹیٹس پر اس پر مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے مختلف پریکٹسز ڈیولپ کی ہیں. تو اس پر کچھ چیزیں ہم شیئر بھی کر دیں گے. آپ لوگ یہ ہیبٹس کے ٹائٹلز اسکولز میں یوز کریں، کیونکہ پوری دنیا میں اس پر کام ہو رہا ہے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور پیور اسلامک اور روٹین کی یہ چیزیں ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس سے ہمارے کلاس روم مینجمنٹ کے مسائل، ہوم ورک بچے نہیں کرتے اس کے مسائل، ریوارڈ پنشمنٹ کے لڑائی جھگڑوں کے مسائل، اور ذمہ داری نہیں اٹھا رہے اسٹوڈینٹس تو اس کے مسائل. تو یہ آج کا جو ہمارا پورشن ہے ایکچولی یہ D7 کا یا P7 کا پارٹ ہے. پرسنل ایفیکٹیونیس کے حوالے سے، ذاتی نشوونما کے حوالے سے ہے، پرسنل کریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آج کا جو پارٹ ہے. اور ساری یہ ہماری ٹیچنگ سکل، ہماری پروفیشنل سکلز، ہماری مینجمنٹ سکلز پر ایفیکٹ کرے گا. تو آئیے ہم اس کی طرف آتے ہیں اور ان کی چیزوں کو سمجھتے ہیں. میں پہلے تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں، اور پھر ہم اپنی شیٹ کی طرف آتے ہیں. یہ ہم نے تھیم ایکسٹریکٹ کیا ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. یقیناً کئی بار میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا، آج ہم اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا دیکھتے ہیں. اس پر بھی کئی بار میں نے بات کی، ابھی نئے لوگوں کے لیے تھوڑی ریپیٹیشن بھی ہو جاتی ہے. 3 لیولز ہیں اس کے: ڈیپینڈنس، انڈیپینڈنس اور انٹر ڈیپینڈنس. جب میرا پہلا لیکچر تھا تو ہم نے ایکچولی بیس ہی پرسنل گرومنگ کی یہ بنائی ہے: ڈیپینڈنس، انڈیپینڈنس اور انٹر ڈیپینڈنس. ڈیپینڈنس میں
اسٹوڈینٹس اور بچے جو ہے وہ یو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا. وہ پیرنٹس ہو اسٹوڈینٹس سے کام کرواتے ہیں, اپنے ذمہ داری خود نہیں لے رہتے, اپنے جوتے پالش خود نہیں کرتے, اپنے بستر کو فولڈ خود نہیں کرتے, اپنا ہوم ورک کئی کام خود کر سکتے ہیں لیکن وہ خود نہیں کرتے, دوسروں سے کرواتے ہیں. تو یہ پہلی سٹیج ہے. دوسری سٹیج یہ یو کی سٹیج ہے, یہ آئی کی سٹیج ہے, اور یہ وی کی سٹیج ہے, انٹر ڈیپینڈنس. انڈیپینڈنس میں اسٹوڈینٹس بولتے ہیں آئی کین ڈو اٹ, تو صرف آئی کین ڈو اٹ کافی نہیں ہے. انٹر ڈیپینڈنس میں اپنی چیزوں کو چھپاتے ہیں, اپنے نوٹس کو چھپاتے ہیں کہ کہیں دوسرے زیادہ نمبر نہ لے لیں, یہ ایک ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے. اور ہم کے ایٹیٹیوڈ پر مل کر کام کرنے کا رجحان نہیں پایا جاتا عام طور پر. تو یہ 3 سٹیجز ہیں, ان میں ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. بی پرو ایکٹیو, بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ. اور یہ ہیبٹ 1, ہیبٹ 2, ہیبٹ 3, ہیبٹ 4, 5, 6 اور شارپن دی سا, یہ بڑی ہیبٹ ہے. اس کو ہم 1 بائی 1 سمجھتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کی کتنی سٹیجز ہیں تو یقیناً آپ بتائیں گے کہ 3 سٹیجز ہیں, ڈیپینڈنس, انڈیپینڈنس اور انٹر ڈیپینڈنس, یو آئی وی. تو یہ اگر پیراڈائم تھنکنگ ڈیولپ ہو جائے تو ہم ٹیچر بھی کوشش کرے گا کہ اکیلا نہ پڑھائے, ایک ہی ہوتا ہے اور 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. تو ٹیچر بھی کوشش کرے گا کہ 1 اور 1 11 مین کے انٹر ڈیپینڈنس مل کر, جیسے ہم نے سیلف اسیسمنٹ کا کانسیپٹ دیا جس میں ہم نے کولیبوریٹیو لرننگ کا آپ کو دیا, اور اس پر مزید آگے پھر ہم مختلف میتھڈس لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, انٹر ڈیپینڈنس. انٹر ڈیپینڈنس میں ہم ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس مل کر اپنی کلاس روم میں لرننگ کو انہینس کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں کچھ آپ سے ماڈل شیئر کروں گا کہ یہ ہماری جو یونیورسٹی کی کلاس ہے, انہوں نے مائنڈ میپ ڈیولپ کیا. ہم نے 3 گھنٹوں میں 1500 صفحے کلاس میں شیئر کیے. اب آئیڈیا لگائیں, 1500 صفحے, اپروکسیمیٹ 12 بکس تھیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایک ہی کلاس میں 3 گھنٹوں میں کی. نہ صرف ان کو پڑھا بلکہ ان کے مائنڈ میپ ڈیولپ کیے, پھر اس کی پریزنٹیشن کلاس میں دی. تو تقریباً 11-12 بکس کو 3 گھنٹوں میں نہ صرف پڑھا, کیا کیا ہم نے, چیپٹرز ڈیوائڈ کیے, اسٹوڈنٹس نے اس پر مائنڈ میپ ڈیولپ کیے, اور تقریباً 1.5 گھنٹے میں, پھر 1.5 گھنٹے میں یہ کام کیا, 1.5 گھنٹے میں آگے کلاس میں انہوں نے شیئرنگ کی. تو 12 بکس 1500 صفحے تقریباً انہوں نے کلاس میں شیئر کر دیے. اس کو بولتے ہیں انٹر ڈیپینڈنس ماڈل. یہ جب اسمبلی کو پرنسپل مینج کر رہا ہوتا ہے تو نہ صرف اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس بلکہ اسٹوڈنٹس بھی اسمبلی کو مینج کرنے میں, بریک کو مینج کرنے میں, اسکول کو مینج کرنے میں, اینول فنکشن کو مینج کرنے میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اکیلا مینجمنٹ کا بندہ یا ٹیچر بھاگ دوڑ نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ انٹر ڈیپینڈنس ہم سب لوگ جو پارٹس ہیں ایک ایک پرزا مشین کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں انٹر ڈیپینڈنس, کولیکٹیو ایفرٹ. سب لوگ مل کر ایفرٹ کر رہتے ہیں, کبھی بھی اکیلا بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہمیں تھنکنگ, پیراڈائم, سوچ, ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا ہے کہ اکیلا کچھ نہیں. لیڈر جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے, جبکہ ورکر اکیلا کامیاب ہوتا ہے, تو اکیلا چلتا ہے, مینیجر اکیلا چلتا ہے. تو ہم نے اپنے اسکولز میں لیڈرشپ ڈیولپ کرنی ہے, پڑھنے میں, لرننگ میں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں, اسکول کو مینج کرنے میں, اسکول کو پروموٹ کرنے میں. تو اوورال ہم ان چیزوں کو لے کر آئے ہیں. اس میں 2 وکٹری کی بات کی گئی, پرائیویٹ وکٹری اور پبلک وکٹری. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پبلک وکٹری کیسے ملے گی, تو یہ ہیبٹ 4, 5, 6 ان کے کلرز بھی دیے ہوئے ہیں, الگ سے ایک لیکچر ہے, یہ گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں. ان کو ہم نے رینبو کے 7 کلرز دیے ہیں, اور ہر ایک کو الگ الگ کلر دیا, اس کا تھیم بتایا ہے. تو وہ کلرز بھی اور اس کی کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہماری آلریڈی یوٹیوب پہ پڑی ہیں. لنکس ڈیلی بیسس پہ ایک دن کوئی ایک لنک بھیج دیں گے تاکہ آپ کے کانسیپٹ ریچ ہوں اس حوالے سے, اور آپ اس کو ٹیچرز یقیناً ادھر موجود ہیں, ٹیچرز کے گروپ میں ان کو شیئر کریں تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور مل کر ہم اس کانسیپٹ کو آگے لے کر چلیں. تو اس پر میں ابھی آپ سے یہ دیکھیں گے, پہلی 3 ہیبٹس جو ہیں وہ روٹس ہیں, اور اگلی 3 ہیبٹس اس کے فروٹس تک ہیلپ کر رہی ہیں, جبکہ اس کی 7ویں ہیبٹ اس کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے, اس کو بڑا کر رہی ہے. تو یہ 7 ہیبٹس ہیں.
یہ اس کو رینبو کے 7 کلرز دیے ہیں، 7 ہیبٹس کو ہم نے، جس طرح ہم نے 7P کو 7 کو دیا ہے، یہ اس کی سٹیجز ہیں ساری، یہ رینبو کے کلرز کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی ہیبٹ ہم آتے ہیں پرویکٹیو اور ریئیکٹیو۔ اب میرا جو زیادہ پیراڈائم ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیول پر ہے، اور آپ اس کو اپنے ٹیچرز کے لیول پر بھی اپلائی کر لیں ساتھ، یہ چونکہ آج ہماری ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ ہے تو اس کو آپ دیکھتے جائیے گا۔ پرویکٹیو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہے ایکٹیو، یہ کیا لکھا ہوا ہے، ایکٹیو جو کام کرتے ہیں، جو کام دیا جاتا ہے اس کو کر لیتے ہیں، جب کام سر پہ پڑتا ہے اس کو کر لیتے ہیں۔ پرو اس کے ساتھ لگا دیا ہے، پرو کہ کام سر پہ پڑنے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ پاکستان بجلی لوڈ شیڈنگ سر پہ پڑی ہے تو انہوں نے ڈیم بنانے شروع کر دی ہیں۔ پرو ایکٹیو کنٹریز آج سے 10 سال بعد کی ضروریات کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح اب بچوں کے لیول پہ آتے ہیں، شارپنر، ریزر اور یونیفارم، یہ رات کو ہی پہلے ہی وہ تیار کر لیتے ہیں، اپنا جو ہوم ورک ہے وہ رات کو ہی کر لیتے ہیں، صبح کو نہیں وہ کر لیتے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس میں ہم نے پرو ایکٹیو کی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے۔ اس کا ایک اپوزٹ، اور یہ ہمیں پریونٹس ایکسیڈنٹ، یہ ہمیں حادثات سے بچاتا ہے۔ جب ہم کام پہلے کر چکے ہوتے ہیں تو قیمت کم پے کرنا پڑتی ہے۔ یہ اسکول لیول پہ بھی اور پرنسپل لیول پہ بھی، ٹیچرز لیول پہ پرو ایکٹیو، جبکہ اس کا اپوزٹ ہے ری ایکٹیو، کوسٹ، لائف اینڈ منی۔ ری ایکٹیو میں بچے فوراً ایموشنل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو جب ان کو برے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو وہ فوراً ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ایموشنل ہوتے ہیں، اس کے میں مختلف 7 سگنلز ہیں، وہ بھی ساتھ دے دوں گا۔ تو سگنلز کے ذریعے ہم بولے بغیر جب کوئی اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے، اب اسٹوڈنٹس آپس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ٹیچر، پرنسپل، مجھے انہوں نے بندر بولا، مجھے مونکی بولا، مجھے برا بندہ بولا، مجھے بیڈ بوائے بیڈ گرل کہا، تو اس پر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں بچے۔ تو ہم ان کو سگنل دیں گے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ری ایکٹیو لوگوں کی علامت ہے، کہ کسی نے بھی بار بار شکایتیں لگانا، رو پڑنا، اور چھوٹی کسی نے کوئی ریزر پکڑ لی تب ری ایکٹیو ہو جانا، رونا، اس پر ری ایکٹ کرنا اور ایکچوئل رسپانس کرنا نہیں آ رہا ہوتا لوگوں کو، تو یہ ری ایکٹیو لوگوں کی مثالیں ہیں۔ اب ہم نے اسٹوڈنٹس کو سکھانا ہے پرو ایکٹیو۔ اب ہم نے جو ٹریننگ کی بچوں کی مختلف ورکشاپس میں، جیسے یہ ایک ماؤس ہے میرے پاس، کمپیوٹر ماؤس، تو اس کو ہم مختلف جب ورکشاپ کروا رہے تھے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ بولو اس کو وائٹ 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 وائٹ۔ اب بتائیے گا کہ وائٹ کہنے سے اس کو کوئی فرق پڑا، اس کا کلر چینج ہوا؟ اب یہ پین ہے، یہ وائٹ ہے، اس کو بلیک بولیں سب لوگ، آپ لوگ بھی بولیں، مائک تو آپ کے آف ہیں لیکن بولیے گا بلیک 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 بلیک، کیا اس کا کلر چینج ہوا؟ اب یہ موبائل ہے، اس کو مونکی بولیں سب لوگ، مونکی مونکی، کیا یہ مونکی بنا؟ ہمیں سلولی، یہ چونکہ لمبا پروسیس ہے، اس کو کتنے عرصہ لگ جائے گا، تو بار بار بچوں کے ذہن میں رجسٹرڈ کروانا کہ تمہیں کوئی بھی کہے تم نے پرو ایکٹیو رہنا، ری ایکٹیو نہیں ہونا۔ اچھا اب مجھے بتائیے گا، یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں، بازار گلیوں میں لوگ تنگ کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کو روک سکتے ہیں؟ لوگوں کو تو نہیں ہم روک سکتے، لیکن اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو نہیں روک سکتے تو لوگوں کی باتوں کو نہیں روک سکتے، لوگوں کے بیہیویئر کو نہیں روک سکتے، ان کا برا بلا کہنے کو نہیں روک سکتے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو پرو ایکٹیو بنانا ہے۔ 1 منٹ بعد ہمارا لنک آف ہو جائے گا، تو آپ اس لنک کو دوبارہ سے جوائن کر لے گا۔ جی، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ آپ کو کوئی برا بلا کہے، ہم خود بھی ان کو مختلف طریقوں سے چیک کریں، مختلف ریہرسل سے گزاریں، تاکہ وہ لوگ پرو ایکٹیو ہونا سیکھ لیں، ری ایکٹیو نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ جا رہے تھے، تو یہ اگلے سیشن میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی یہ نیکسٹ لنک دوبارہ سے آپ جوائن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک
ایک خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ بول رہی ہے کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، ادھر محمد ایک جادوگر آ گیا ہے. تو برا بلا کہتی رہی، آپ بالکل پرویکٹیو اس کے ساتھ چلتے رہے، اور جب آخر میں تب بھی آپ نے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، ایکسپلینیشن نہیں دی، ریئیکشن نہیں دیا، بلکہ جب آپ جانے لگے اس نے خود پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے، تو اس وقت بتایا، اس نے کہا کہ اگر آپ ہی محمد ہیں تو میں آپ کو جوائن کرتی ہوں. تو یہ پرویکٹیو بیہیویئر کی علامات ہیں. پرویکٹیو بیہیویئر میں اپنی غلطی کو ہم خود ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کے مختلف ایلیمنٹس ہیں. پرویکٹیو میں ایک تو یہ ہے کہ ری ایکٹیو نہیں ہوتے، وقت سے پہلے کام کر لیتے ہیں. یہ آپ ضرور نوٹ کر لیے گا. جو پرویکٹیو شخص ہوتا ہے وہ انیشیٹو بڑھ بڑھ کے لیتا ہے، انیشیٹو لیتا ہے، کام کو خود اون کرتا ہے، رسپانسیبل ہوتا ہے، ذمہ داری کو اون کرتا ہے، اور اپنی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان پر فوکس کرتا ہے. جو دوسروں کے کام ہوتے ہیں ان پر وہ ٹانگ نہیں اڑاتا. دوسروں کو تو بلا برا کہے کوئی، اور جبکہ خود وہ اپنا کام چھوڑ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. پرویکٹیو یہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن بیسک سطح وقت سے پہلے کام کرنے والے لوگ، اور اس کے ساتھ پرویکٹیو وقت سے پہلے کام کر لیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ری ایکٹیو نہیں ہوتے، ایموشنل نہیں ہوتے. کوئی برا بلا کہے تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ری ایکٹیو. یہ ہیبٹ ٹو ہے ایکچولی بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ویژن، مشن، اس کو سمجھنا، اور گولز وغیرہ سارے یہ ہمارے پاس بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. دوسری ہیبٹ ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. سٹارٹ کرنے سے پہلے اینڈ کو، انجام کو، ریزلٹ کو، نتائج کو، مقاصد کو ذہن میں رکھ کر چلنا. تو بطور پرنسپل ہم ایک کلاس پڑھا رہے ہیں، اسمبلی کر رہے ہیں، بریک کر رہے ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے نتائج کیا ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں. اگر میلاد کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اگر 14 اگست کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو وہ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. ان کا پرپس کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم. کوئی بھی کام ہمارا پرپز لیس نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی کام نہیں ایسا ہونا چاہیے جو مقصد کے بغیر ہو، جو ریزلٹ کو سامنے رکھ کے جسٹ ایکٹیویٹی ہو. اگر ہم دیواروں کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، وائٹ بورڈ کو ریپلیس کر رہے ہیں، ہم چارٹس مختلف لگا رہے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی ایکشن کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد ضرور تعین کر لینا چاہیے. اب 2-3 چیزیں ہیں جو میں عرض کر دیتا ہوں. ویژن بہت سمپل سی ہیں. بہت کم لوگ ان کا ڈیفرنس جانتے ہیں. ویژن ایکچولی وٹ ہے، کس جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں، ہمارا گول کیا ہے. ہم 2000 اور ویژن عام طور پہ 5 سے 10 سال کا ہوتا ہے. جیسے ہم نے آپ کو 2030 کا ویژن دیا، 2023 کا ویژن دیا، فلائی ابو دی کلاؤڈس کا ویژن دیا، کہ ہمیں 5-10 سال بعد اپنے اسکول کو کس جگہ پہ لے کر جانا ہے. اس میں ٹو دی پوائنٹ چیزیں ہوں. اتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے، اتنا اسٹاف ہوگا، اتنا ریونیو ہوگا، اتنا ریزلٹ ہوگا. یہ اور ہماری سوسائٹی میں یہ ورتھ ہوگی کہ لوگ ایڈمیشن کے لیے لائنوں میں لگے ہوں گے مگر ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہوگا. ویژن ہے کہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. اینڈ کیا ہے ریزلٹ میں. اور جو مشن ہے ایکچولی وائی ہے. تو اگر ہم یہ سیڑھی ہے، سٹیپ بنے ہوئے ہیں، تو یہ واٹ ہے، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. ویر، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور مشن ایکچولی ہے وائی، کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کے بینیفٹ ہوں گے، کیا ذہن میں ہڈن ایجنڈا ہے، کیا مقاصد ہے. تو یہ مشن ہونا. اسٹوڈینٹس اسٹڈی کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ دانت صاف کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ بریک میں کھیل کود کر رہے ہیں، اسٹوڈینٹس رائٹنگ کر رہے ہیں. تو یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ ان کی وائی کو ایڈریس کرے. آپ نے دیکھا لیسن پلاننگ میں ہم نے وائی کا سیکنڈ سٹیپ رکھا. وائی کہ اس کی امپورٹنس بتانا. نماز پڑھ رہے ہیں تو وائی، یہ سبق کیوں پڑھایا جا رہا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، پرپس کیا ہے. وائی. یہ دیکھیں ادھر بھی یہ مینشن کیا گیا وائی. جبکہ کہاں جانا ہے، کیا بننا ہے. تو اسٹوڈینٹس کو یہ پتا ہو، اسکول کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا ویژن کیا، وہ بننا چاہ رہے ہیں، کس جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں. یہ ہے ویژن. اور کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ مشن ہے.
आई थिंक ये आप अपने पास लिख के रख लेंगे। और गोल्स फिर जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हम शॉर्ट कर देते हैं। मसलन हम चाहते हैं कि हम अपने स्कूल को एरिया का नंबर 1 स्कूल बनाना चाहते हैं। अब आगे गोल्स आएंगे कि किन किन डायमेंशन में। तो आपको बताया ऑफिस मैनेजमेंट के रेलिवेंट, टाइम मैनेजमेंट के रेलिवेंट, स्टूडेंट्स हमारे आइडियल होंगे को करिकुलर एक्टिविटीज में, कॉन्फिडेंस में, स्टडी में, राइटिंग में, स्पीच में। तो ये आगे हम विजन को गोल्स में तकसीम कर रहे हैं। टीचर्स हमारे वेल क्वालिफाइड होंगे, पर्सनैलिटी उनकी बड़ी ग्रूम होगी, पैशनेट होंगे, उनको लीडरशिप पर्सनल क्वालिटीज बड़े अच्छे तरीके से पता होगा। और इस तरीके से बिल्डिंग हमारी बड़ी आला लेवल पे होगी। और गोल्स में फिर आ जाता है कि अकाउंट्स के मामलात हमारे वेल मैनेज होंगे, अकाउंट्स की रिकवरी अच्छी हो रही होगी, एग्जाम में अच्छी पोजीशन होगी, और हम अपनी एप्रिसिएशन, रिवार्ड, ट्रेनिंग और पर्सनल ग्रूमिंग इस पर काम कर रहे होंगे। तो ये मुख्तलिफ गोल्स हैं जिनको हम आगे ब्रेक कर देते हैं और उनसे क्या गेन करना चाहते हैं। और इसमें फिर एक पार्ट स्ट्रेटजी का आता है, लाहे अमल का आता है, हाउ का, कि ये सारी सीढ़ियों को चढ़ना कैसे है। तो ये स्ट्रेटजी आती है। तो जब भी आप प्लानिंग करें, अपने स्टूडेंट से हम प्लानिंग करवाएं, तो उनको कहें कि विजन क्या है। पूरी दुनिया में कंपनीज अपना एक विजन बना रही होती हैं। मसलन कोक ने विजन बनाया कि हम आर्म डिस्टेंस पे, हर एक दुनिया में हर फर्द के आर्म डिस्टेंस पे, एक बाजू के फासले पर अपनी कोक को पहुंचा देंगे। तो ये एक उनका विजन है। तो इस तरीके से हमें विजन और गोल का बड़ा कनेक्शन होता है। विजन को ही जब ब्रेक करते हैं तो गोल बन जाते हैं। और वाई, मकसद मरकज, क्यों करना चाहते हैं, अल्लाह की रजा के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं, माशरा एक अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी आखरत बेहतर करना चाहते हैं, लोगों की आखरत बेहतर करना चाहते हैं। तो ये पीछे मिशन है जो हमें मोटिवेट कर रहा होता है, जो हमें करंट देता है, जो हमें एनर्जी देता है। तो ये आज का हमारा हैबिट 2 के रेलिवेंट पार्ट है। अब इसको स्टूडेंट्स के लेवल पर कैसे करेंगे हम? स्टूडेंट्स को भी नतीजा खेज बनाते हुए कि अगर आप होमवर्क नहीं करें तो क्या होगा, दांत साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, बिगिन विद द एंड, छोटी चीजों को ना, वो बड़ी चीजें आपके लेवल की टीचर प्रिंसिपल्स के लेवल पे, छोटे लेवल पर अगर आप अच्छी राइटिंग करेंगे तो क्या होगा, बिगिन विद द एंड इन माइंड, नतीजा, रिजल्ट, आउटकम्स। अब हैबिट 3 एक्चुअली है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो काम पहले करने वाला उसको पहले किया जाए। कार्टून पहले देखना है, खेल कूद पहले करनी है स्टूडेंट्स ने, या होमवर्क पहले करना है, जो भी उसने बनाया हुआ स्केड्यूल बनाया हुआ, अगर जो असर से मगरिब। अच्छा, अब इसमें जो बड़ी अहम चीज है वो ये है कि कुछ स्कूल्स ने, हमने इस पर उनको प्लान भी दिया, कुछ स्कूल्स ने ऑटोमेटिक बनाया भी है, इस पर आप लोग जरूर काम कर लीगा। वो ये है कि अपने स्टूडेंट्स को एक पेपर हम कोशिश करते हैं, अभी रफली आप बना लें, स्टूडेंट्स के पास एक पेपर हो जिस पर उन्होंने लिखा हो कि वो स्कूल के बाद उनका टाइमिंग स्टार्ट हो जाए 2 बजे के बाद, या 1 बजे से 2 बजे तक, 2 से 3, 3 से 4, रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, जो भी स्लीपिंग टाइम 10 बजे से लेट नहीं होना चाहिए। तो 10 बजे तक का शेड्यूल आपके पास, आपकी टीचर्स के पास स्कूल में सेंट्रलाइज पड़ा हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट दुनिया में सबसे कीमती चीज टाइम है। अब देखिएगा अल्लाह की जो नेमतें हैं उनमें जो इक्वल सबको मिला है वो टाइम मिला है। मसलन कुछ ऐसे लोग नहीं जिनके बाजू नहीं, कुछ की आंखें नहीं है, कुछ के टांगे नहीं है, कुछ पैरालाइज हैं, और किसकी थिंकिंग नहीं उस लेवल की है। किसी के पास दौलत कम में, किसी के पास ज्यादा है, इज्जत कम में, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा है। मगर एक चीज है जो सबको कॉमन दी गई है, जिसके ऊपर हिसाब होगा वो वक्त है। तो इसमें वक्त, टाइम मैनेजमेंट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट खुद भी करना सिखाना भी है। टाइम मैनेजमेंट में हमारे स्टूडेंट्स को अगर हम चाहते हैं तो ये बेशुमार स्कूल्स कर भी रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर शेयरिंग भी की, इस पर हमने एक फॉर्मेट भी डेवलप किया है।
فارمیٹ جب تک آپ کو ملتا ہے اس سے پہلے آپ جیسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو یہ نوٹ کر لیگا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ سے ٹائم ٹیبل بنوانا ہے، اور ٹائم ٹیبل میں وہ خود لکھیں، آپ تھوڑی سی ان کو گائیڈ لائن مہیا کر دیں کہ ٹائم ٹیبل میں نماز بھی ہو، پڑھنا بھی شامل ہو، کھیل کود بھی ہو، ماں باپ کی خدمت، ملنا جلنا بھی ہو، یہ 4 ڈائمینشنس ہو، اور اپنے ہوم ورک معاملات کو کریں۔ مغرب کے بعد سبق یاد کرنا ہو، عصر کے بعد شیڈول بناتے ہوئے اب تھوڑی ہیلپ کریے گا ان کی، عصر سے مغرب تک کھیل کود کا ٹائم ہے۔ اس وقت سورج کی ریز اس لیول پہ ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ کوئی تھنکنگ، انڈرسٹینڈنگ، پڑھنے کا کام اور انڈور ایکٹیویٹی نہ کی جائے۔ ریز کی وہ فریکوینسی کا وہ لیول ہوتا ہے جس میں بھاگ دوڑ کرنا، اچھل کود کرنا، یہ بڑا بیلنس ہے۔ اور ایک تو وہ ٹائم بھی بڑا اچھا، روشنی ہوتی ہے اور دھوپ زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے اسپرچل ڈیولپمنٹ، نمازوں کا اسکیجول وغیرہ بنانا، سونے کا اسکیجول بنانا۔ مغرب کے بعد بچے کی میموری لیول زیادہ ہائی ہوتا ہے نا، سورج اور چاند کے ذریعے وہ ویوز اور فریکوینسی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے لرننگ پاور بڑھ جاتی ہے۔ اس پر الگ سے کوئی ایک لیکچر تھا میرا ڈومین 4 میں، لرننگ میمورائز میں، اس میں نے شیئرنگ کی تھی۔ فجر کے بعد اسکول آنے سے پہلے اور نماز مغرب کے بعد سبق یاد میمورائز کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ہوم ورک وہ برے اسکول جانے کے بعد کر لے، عشاء کے بعد کر لے، مگر یہ میموری کا ٹائم ہے، تو یہ آپ اسکیجول ڈیولپ کر دیں گے۔ اب کیا ہوگا، کوئی ڈیلی 4-5 اسٹوڈنٹس کے گھر میں کال کر کے یہ پوچھا جائے، شیڈول آپ کے پاس ہوگا، ایک بچے نے بنایا ہوگا اپنے پاس کہ اس وقت 7 بجے ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ نے لکھا کہ اس وقت میں ہوم ورک کروں گا یا ٹی وی دیکھوں گا یا کھیل کود کروں گا، تو آیا وہ اس وقت وہی کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہ پیرنٹ سے آپ پوچھیں گے۔ ایک کسی ٹیچر کی ڈیوٹی لگا دیں، آپ خود لے لیں۔ اب کیا ہوگا، بچہ اسکول میں آ کر بتائے گا کہ میرے گھر میں کال آئی، پوری کلاس میں بچوں کو پتا چل جائے گا کہ فالو کرنا ہے۔ تو صرف ٹائم ٹیبل نہیں بنوانا بلکہ ان سے اس کا فالو اپ بھی لینا ہے۔ کالز وغیرہ آپ کی ڈیلی 10 اسٹوڈنٹس کو بھی چلی جائیں تو کہ ابھی مجھے بتائیے گا آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، 10 اسکیجول کے مطابق، تو بچے کی زندگی میں ایک ریدم آ جاتا ہے، آرگنائزیشن آ جاتی ہے۔ ہماری قوم کا بہت بڑا عالمی ہے ٹائم مینجمنٹ کے ریلیونٹ یہ چیزیں، تو لہٰذا اس کو آپ ضرور فوکس کریے گا۔ اب یہ ٹیچرز لیول کی ہیں، کچھ چیزیں ارجنٹ ہوتی ہیں، کچھ نوٹ ارجنٹ ہوتی ہیں مگر امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نوٹ ارجنٹ ہوتی ہیں مگر نوٹ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، نوٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ۔ یہ دیکھیے، نوٹ ارجنٹ امپورٹنٹ، ارجنٹ نوٹ ارجنٹ امپورٹنٹ نوٹ ارجنٹ۔ تو یہ کوڈنٹ آف پیسٹ ہے، یہ نوٹ ارجنٹ بھی ہے اور نوٹ امپورٹنٹ بھی ہے۔ کوڈنٹ 4 اس کو بولتے ہیں، مائنڈ لیس ٹی وی، ویب سرفنگ، چیٹنگ، ریڈنگ، گوسپ سائٹس، اس طرح کی سرٹن فون کالز، ایکسیسو گیمز، یہ ہم سکھائیں گے سوللی اسٹوڈنٹس کو۔ اور یہ ارجنٹ بھی ہے اور نوٹ امپورٹنٹ ہے، ایک دم سے چیزیں جو فوراً کالز آ جاتی ہیں اور ان سیکوینس میٹنگز آ جاتی ہیں، اسپینڈنگ اے لاٹ آف ٹائم آن ٹاسک، رپورٹ، ای میل، ایسے رینڈم سے ٹاسک ہوتے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ڈیلنگ ود ادرس ریکویسٹ۔ تو یہ ہے اس طرح۔ پھر نوٹ ارجنٹ اور امپورٹنٹ، اس میں آ جاتا ہے کوڈنٹ آف کوالٹی اینڈ پرسنل لیڈرشپ۔ یہ کوڈنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو نوٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ ہے۔ بلڈنگ لانگ ٹرم سولوشنز، ریلیشن شپ بلڈنگ your dream career business، or finding your life partner، improving your health wellness، personal skill development، اور quadrant of necessity، یہ ارجنٹ ٹاسک ہوتے ہیں، impending ڈیلنگ ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں، امپورٹنٹ and have long-term consequences to your life، crises، ایمرجنسی بل پے کرنے ہوتے ہیں، لاسٹ ڈے ہے تو پرابلمز ہیں فوراً جن کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے،
تو یہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ ٹاسک ہیں. اس میں ہم نے اس کو ایمرجنسی اور ٹینشن امپورٹنٹ بولتے ہیں. ایمرجنسی میں ٹاسک نہیں جانے دینا, بی پرویکٹیو ہوتے, وقت سے پہلے ہم نے کام کر لینے ہیں. یہ کہتا ہے کہ آپ ارجنٹ کام نہ جانے دیں بلکہ وقت پر کام کر لیں. تو یہ وہ ٹاسک ہیں. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کی طرف. یہ کمفرٹ زون ہے, یہ کری زون ہے. کری زون یہی بتاتا ہے رسک لیں, ایڈونچر کریں, ڈیفیکلٹی کی طرف آئیں, ہائی ڈیوٹی لیں, اپرچونٹی لیں, بریوری اور تھنگس آئی ایم افریڈ آف, جن سے ہم ڈرتے ہیں وہ کام کرنے کی طرف بڑھیں. تھنگس آئی ہیو نیور ٹرائڈ, جن کو ہم ٹرائی نہیں کرتے, یہ کری زون ہے. اس کی طرف آنا ہے. یہ اس زون سے ہمیں نکلنا ہے باہر. اب ہیبٹ 4 ہے تھنک ون ون. یہ پہلا ہے کیس, اس میں دونوں کوشش کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے آئیڈیا ڈیولپ کیا, پہلے اس کو ختم کیا پھر اس کو ختم کیا. تھنک ون ون. ہیبٹ 5 ہے لسن مور ٹاک لیس. اسٹوڈینٹس کیونکہ سنتے نہیں ہیں, اپنی بات کرتے ہیں, تو ان کو بولے بغیر سگنل لسن, ٹاک لیس, لسن. تو یہ ہیبٹ 5 کی علامت ہے. ہیبٹ 4 میں یہ ہے ون 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 ون, دونوں کی جیت ہونی چاہیے. میں اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں جو نیکسٹ شیئر کرتا ہوں. ہیبٹ 6 ہے ٹیم ورک. ٹیم ورک یہ اس کی سمپٹم ہے, ٹیم ورک. اس کو ہم یہ 5 یہ اکیلا پرسن ہے, ٹیم ورک ٹیم ورک ٹیم ورک. تو اس میں ٹیم ورک کرتے ہوئے سیلیبریٹنگ ڈفرینسز. ٹیم ورک کے بہت سیکرٹس ہیں جو عام طور پہ لوگ شیئر نہیں کرتے, نہ نیٹ پہ ہیں. سیلیبریٹنگ ڈفرینسز, جو مختلف اختلافی چیزیں ہیں, کسی کا ناک لمبا ہے, کوئی زیادہ بات کرتا ہے. اب اسٹوڈنٹس میں یہ مسئلے ہوتے ہیں, کسی کا بولنے کا سٹائل اور ہے, کسی کا کام کرنے کا, کھانے کا, لکھنے کا, اٹھنے کا, بات چیت کا, بھاگ دوڑ کا سٹائل ہو رہا ہے. کچھ لوگ لکھنے میں زیادہ ماہر ہیں, کچھ بولنے میں. تو ان کو سیلیبریٹ کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اور سینرجی ٹیم ورک کون سا نہیں ہے, ٹولوریٹ نہیں کرنا, برداشت نہیں کرنا, بلکہ انجوائے فیل کرنا ہے کہ یہ اس کا رنگ بلیک ہے, اس کا ناک لمبا, اس کا قد چھوٹا ہے. اس کو بطور خوبی کے طور پر, اپنی شناخت, پہچان, ایڈنٹی کے طور پر ماننا. ٹیم ورک ہے اوپن مائنڈنس ہے, اور فائنڈنگ نیو اینڈ بیٹر ویز ہے. ان پر میں آگے آپ سے شیئرنگ کرتا ہوں. ہیبٹ 7 میں ہے مائنڈ باڈی ہارٹ سول. ہم نے پڑھنے لکھنے پر بھی کام کرنا ہے, مائنڈ پر, اپنی باڈی, اسپورٹس وغیرہ میں اسٹوڈینٹس گروم کرنا چاہیے. سول اور ہارٹ لیول پر لوگوں کی خدمت, مدد, اس میں بھی ہمیں کام کرنا ہے. میں ابھی فارم لے کر آتا ہوں. یہ ٹریکر ہے جو ٹیچر, اسٹوڈنٹ, پرنسپل جس کو یوز کریں. نیم, جی نیم, کلاس, لائف گول کیا ہے, کیا بننا چاہتے ہیں 2030 میں, نیم, اسکول, سٹی, ویکلی ڈیٹ. ہیبٹس ہیں اور لیڈرشپ ہیبٹس ہیں لیول 1. اس میں دو چیزوں پہ فوکس کیا ہم نے, اور آپ اس کا آغاز چاہے ویک میں ایک چیز پہ بھی کر سکتے ہیں. ریڈی بیفور ٹائم, وقت سے پہلے تیاری کی. اب یہ پیرنٹس کو انگیج کرتے ہوئے ہم نے ان میں سے ایک چیز لی, اس جگہ پہ لکھا اس کو, اور ادھر ٹک کیا کتنی بار کی, کیا ہوم ورک میں, کیا جوتے صاف کرنے میں, رات کو تیار کر لیے تو یونیفارم رات کو ریڈی کر لیا تھا, اور سبق بھی رات کو یاد کر لیا تھا. اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کام جب ہم نے ادھر لکھا ہوگا وقت سے پہلے تیاری کی, ریڈی بیفور ٹائم, تو آہستہ آہستہ یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. بی پرویکٹیو کی پیش قدمی کرنا, وقت سے پہلے کام کرنا. اچھا, اب ہم جب دوسرے راؤنڈ میں جائیں گے تو نان ری ایکٹیو بیہیویئر. مشکل میں غصے کی بجائے تحمل کا مظاہرہ کیا. ٹیچر نے بس کا چیک کرنے کے لیے برا بلا کہا, پنشمنٹ کے لیے, چیک کرنے کے لیے پیرنٹس نے جب برا بلا کہا. اور اسٹوڈنٹس برے نام پکارتے ہیں تو برا نام سن کے بچے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے.
ریئیکٹیو نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیں کلاس میں سکھانا ہے. اس طرح کلاس روم مینج رہے گی، بے شمار لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے. جب اس کو پہلی بار لانچ کیا ایک اسکول میں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکول میں ایک سال میں جو لڑائی جھگڑے کمپلین کلاس روم مینجمنٹ یہ ختم ہو چکی تھی، اور جو کچھ چھوٹا موٹا مسئلہ آتا تھا وہ اسٹوڈنٹس آپس میں مل کر سولو کر لیتے تھے، اوپر مسئلہ نہیں آتا تھا. تو اس طرح اگر یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو ہم پھر بڑے لیول پہ کام کرتے ہیں. تو یہ غصہ پینا یہ ویسے بھی احادیث میں آتا ہے. تو مشکل وقت میں غصے کی بجائے تحمل کا مظاہرہ کرنا، کون سا پرو ایکٹیو رہنا، کام رہنا، کول کام رہنا. تو یہ ہم ایک ویک میں لے کر آئیں گے اس جگہ پہ، اور اس پر پھر پریکٹس کروائیں گے پورا ویک. ایک ایک چیز کو لے رہے ہیں پورے ویک میں، پھر اس پہ فوکس کر رہے ہیں. اور اس پر اسٹوڈنٹ پیرنٹس کو بھی اس کا پرنٹ دیا جا سکتا ہے سافٹ میں ہارڈ میں بیچ کر، کہ وہ بھی اس پر ٹک کرے، ان کو بتائیں ٹک کریں کہ گھر میں یہ کتنی بار غصہ ہوا جب اس کو گھر والوں نے، چھوٹے بڑے بھائیوں نے برا نام پکارا، الٹا کہا، کوئی اس سے چیز ٹوٹ گئی، اس پر ریئیکٹیو تو نہیں ہوا. اب ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، انجام اور نتیجہ کو ذہن میں رکھ کر آغاز کرنا. تو اس کو ہم اس جگہ پہ لکھیں گے تھرڈ ویک میں، تھنک ریزلٹ دین ایکشن. جو بھی کام کرنا ہے اب اس کی ہیبٹ ڈیولپ کروانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اب دیکھیں اسٹوڈینٹس ہوم ورک کر کے نہیں آتے، تو اس کو بار بار نتیجہ ان کو یاد کروانا. ہاتھ دھو کے کھانا نہیں کھاتے، دانت صاف نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، چیزیں چرا لیتے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، اسکول ٹائم پہ نہیں آتے، بریک میں شرارتیں کرتے ہیں، چیزیں توڑ دیتے ہیں. اور چھوٹے بچے ہیں اگر وہ سوئچ بورڈ میں ہاتھ دیں تو ان کو بتائیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے. تو چھوٹے چھوٹے کام اس پر ہم ان کو ریزلٹ اورینٹیڈ، کہ جو بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگے. اب ایک بچہ کارٹون دیکھے جا رہا ہے، ہوم ورک نہیں کر رہا، تو اس کو یہ بار 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 ریپیٹیشن دینے کی ضرورت ہے کہ اگر تم کام نہیں کرو گے، صرف کارٹون دیکھو گے، وہ صبح تمہاری انسلٹ ہوگی، تمہیں پنش ملے گی، تمہارے نمبر کم ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے ان کو نتیجہ خیز، ایکشن ریزلٹ اورینٹیڈ بنانا. پھر فورتھ ویک میں ہم لائف گول کے والے سے کیا بننا چاہتے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. یہ ٹیچر، پرنسپل، اسکول، اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. وہ لکھتا ہے میں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو کیا اس نے اس کے مطابق تھوڑا بہت سوچا، کام کیا، اس کے ریلیونٹ کوئی ویڈیوز دیکھی، امی ابو سے بات چیت کی، پوچھا ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، انجینئر، اور مختلف اس میں شعبوں کے حوالے سے بات چیت کی جائے. اب یہ پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ، ترجیحات کے مطابق کام کرنا. اسٹوڈینٹس کو بتایا جائے یہ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، کھانا کھانا، دعا پڑھنی، اور ہاتھ دھونے. اب بتائیں سب سے پہلے کون سا کام کریں گے؟ پریورٹی اب سیٹ کروا رہے، کھانا کھائیں گے یا دعا پڑھیں گے؟ وہ کہے گا ہاتھ دھوئیں گے، پھر دعا پڑھیں گے، پھر کھانا کھائیں گے. تو یہ ہم کھانا کھانے کے اوپر ہی فوکس کر لیں ایک چیز پہ، پھر کبھی جب اس کا دوبارہ راؤنڈ آتا ہے تو پھر دوسری چیز پہ فوکس کر لے. تو کیوک ایکشن ود فوکس، کیوک ایکشن ود فوکس، مائنڈ فلنس، ہر کام کو فوکس کے ساتھ کرنا. بچوں کا بہت بڑا پرابلم ہے، 4 4 گھنٹے ایک صفحہ لکھنے پہ لگا دیتے ہیں. اب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں بچے کام نہیں کرتے، بچے بیٹھے رہتے ہیں، اسکول والے کام بہت زیادہ دیتے ہیں. تو ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ ان کو مائنڈ فلنس یا فوکس ہونا سکھانا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے سگنل یہ ہے فوکس، جو کام کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. اب جن بچوں کو ہم نے ٹریننگ دی، 4 4 سال کے بچے تھے، ان کو ہم یہ بولتے تھے کہ یہ بچوں یہ کیا ہے، اس کی میں دیکھوں گا کوئی آڈیو ہے تو وہ بھی بھیج دوں گا، کہ ہم بچوں کو صرف یہ کہتے ہیں 3 نمبر پہ یہ کیا ہے، 3 نمبر پہ یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. تو یہ بچوں کو یہ جو لفظ ادھر سکھا رہے ہیں یہ بچوں کو یاد ہونے چاہیے. جب آپ بولے 2 تو 2
वन बोलें, ये इसका मतलब क्या है, वो बोले बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव क्या होता है, जो गुस्सा नहीं करता, जो बुरा भला कहे उस पर गुस्सा नहीं करता। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताएं ये क्या है, वो बताएं कि नतीजे को देखना, रिजल्ट को देखना। जब इस पर के ये क्या है, वो बताएं कि ये एक्चुअली फोकस है, जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। और फिर हम इनको बताएंगे कि प्रायोरिटी बनाना, ये पहला ये है। इस तरह ऐसे भी कर सकते हैं कि हैबिट 3 क्या है वो ऐसे बताएंगे। हैबिट 3 एक्चुअली फोकस करना है और प्रायोरिटी बनाना है। अब क्लास में भी आप बताएं उनको मुख्तलिफ काम के हम पहले क्या करें, तो मुख्तलिफ तरह की सीक्वेंस और प्रायोरिटीज, कामों की तरजीहात उनसे बनवाई जाए छोटे छोटे कामों में। पेरेंट्स पीटीएम में आपके पास ये पूरा कोर्स आउटलाइन है, एक एक दो दो चीजों पे पेरेंट्स को ट्रेन किया जाए। पेरेंट्स को फॉर्म देंगे, वो स्कूल के साथ अटैच रहेंगे। आपने उनको अपने साथ इंटरलिंक कर लिया, जोड़ लिया, आपने उनको भी पढ़ने और पढ़ाने के प्रोसेस में इंगेज कर दिया है। तो वो एक एक माह भी दो दो काम सिर्फ दिए जा सकते हैं। मसलन आप के ग्रुप्स बने हैं तो ग्रुप्स में बता दें अब ये करेंगे। एक काम पर भी पूरा माह लगाया जा सकता, अगली पीटीएम में अगला काम दे दिया जाए। पीटीएम में उनके जो बड़े बहन भाई हैं उनको एंगेज कर लिया जाए ये ट्रेनिंग में, ताकि वो घर में भी टिक मार कर रहे हों साथ साथ। तो एक्चुअली ये फॉर्म पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स घर में फॉर्म फिल करें और एक माह बाद या एक वीक बाद बच्चों के हाथ ये फॉर्म भेजें। तो ये तकरीबन फॉर्म 2-3 माह तक हम चला सकते हैं, 4 माह तक चला सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ये देखें इधर लिखा नतीजा खेजी का और वो हम टिक लगा रहे हैं, फिर क्या बनना है फिर हम इधर टिक लगा रहे हैं। तो इस तरीके से तरजीहात के हवाले से है। थिंक विन विन, खैर खाई और मददगार का रवैया अपनाना। बच्चे आमतौर पे बड़े अना मैं में बंद होते हैं। यहाँ पे हैबिट 4 से हमारा वी का सफर शुरू हो गया है। यहाँ तक आई का प्रोसेस था इंडिपेंडेंट का, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट का स्टार्ट हो गया है। हैबिट 4 में थिंक विन विन, हमने खैर खा बनाना है। मोमिन वो है जो दूसरों का ज्यादा खैर खा, जन्नत में हज़रत वसल्लम के ज्यादा करीब वो होगा जो लोगों का खैर खा है। मोमिन मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है और वो खैर खा है। इसके दो पहलू बताए गए, वेल विशर एंड हेल्पर। इंसान, जानवर और चीजों से खैर खाई की सरापा रहमत बना कि सिर्फ इंसानों से नहीं, चीजों को भी तोड़ फोड़ नहीं करनी, चीजों को आराम से रखना है, जानवरों को नहीं मारना, उनके साथ प्यार से रहना है। खैर खाही ओवरऑल कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनते हुए हमें खैर खाही का मुजाहरा करने की जरूरत है। तो ये खैर खाही। क्रिएट हाईवे, एक होता है माई वे, एक होता है योर वे, एक होता है हाईवे। अब मैं इस पर मिसाल देता हूँ। घर में हमने बच्चों को भी इस पर ट्रेनिंग दी है। जब हम ऐसे बोलते हैं वो बोलते हैं थिंक विन विन। केस स्टडी, छोटी बेटी मेरी नर्सरी में जब हुई, अभी ये सेशन स्टार्ट हुआ है, तो वो किताबें नहीं जब स्कूल से मिली तो हम इनके नाना के घर जा रहे थे, तो कहती पूरा बैग लेकर जाना है। काफी सारी किताबें थी, कॉपियां वगैरह, कि मैंने नाना नानी को जाके दिखानी ये नई किताबें। अब ये नेचुरल सी बात है। तो मैंने कहा कि सामान और भी है, तो ये पूरा बैग वजनी है ज्यादा, तो इसको हम अगर नहीं लेकर जाते, कोई और नया रास्ता मिलता है, इसमें तहम्मुल चाहिए होता है। तो एक ये है कि ना मेरा रास्ता ना तेरा रास्ता, बल्कि हमारा रास्ता, बल्कि नया रास्ता, ये बड़ा जरूरी है। क्रिएट हाईवे। अब एक ये था नहीं बैग लेकर जाना, किताबें इधर रखो, एक तरीका है, ये मेरा रास्ता है। एक उसका रास्ता है कि इतना भारी बैग हम साथ ले जाते हैं। मगर ये विन विन क्रिएटिव थर्ड अल्टरनेटिव हमारा रास्ता नहीं है। मेरा मसला मैंने शेयर किया, लेवल देखिएगा। कहा कि क्या ऑनलाइन किताबें दिखा दें या उनको हम इधर बुला लें, जब आते हैं उस वक्त दिखा देंगे, या कोई और आपके ज़हन में रास्ता है? तो वो उन्होंने, बेटी ने कहा कि हाँ मेरे जहन में एक रास्ता है। अब नर्सरी की है बच्ची, कहती है कि बाबा एक किताब ले जाते हैं सारी किताबों की बजाय। तो एक किताब मैं ज्यादा बोझ की वजह से नहीं लेकर जाना चाह रहा था और वो दिखाना चाह रही थी। तो क्या हुआ, ये हमारा रास्ता। मैंने कहा ये जबरदस्त है, वेल डन।
یہ نیا راستہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نیا راستہ مل کر ون ون اپروچ اپناتے ہوئے نیا راستہ تلاش کرتے ہیں، نہ میرا راستہ نہ تیرا راستہ۔ یہ مینجمنٹ پہ بھی ہے، یہ پرنسپل، ٹیچر، اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ پیرنٹس کے لیے مل کر نیا راستہ۔ تو ایک ویک ہم اس پر ہیلپنگ کے حوالے سے، اور اس سے اگلے ویک میں ہم یہ لکھیں گے اور ادھر ٹک لگتی رہے گی۔ تو یہ فارم اپروکسیمیٹ 5 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ تک چل سکتا ہے۔ اس طرح ہیبٹ ففتھ ہے، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ اس کی علامت یہ ہے ہیبٹ 1، ہیبٹ 2، ہیبٹ 2 یہ کہتی ہے اس طرح، اس کی علامت ہیبٹ 2 کی کہ پہلے ہیبٹ 2 سوچو، پہلے سوچو پھر بولو، پہلے سوچو پھر عمل کرو۔ اور ہیبٹ 3 کہتی ہے فوکس، ہیبٹ 3 کہتی ہے فوکس، جو کام کر رہے ہیں وہی کریں، ترجیحات بنائیں۔ اور ہیبٹ 4 کہتی ہے تھنک ون ون۔ اور سیک فرسٹ انڈرسٹینڈ، اس کی علامت یہ ہے، یہ بار بار ہم بچوں کو بتائیں گے، پوچھیں گے۔ 1 کلاس سے اپروکسیمیٹ پلے گروپ سے ہم سٹارٹ لے لیں، ہم نے پلے گروپ کے بچوں کو یہ ساری ہیبٹس ود ڈیفینیشن یاد کروائی ہوئی ہیں۔ پلے گروپ سے لے کر آن ورڈ یہ بچوں کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے چیزیں سگنل کے ساتھ۔ اور ڈونٹ انٹرپٹ، پہلے تو ان کو لسننگ کی ہیبٹ، جب بچے بات سن نہیں رہے ان کو صرف یہ سگنل، کلاس میں ٹیچر چیخ کے نہ بولے بچوں خاموش ہو جاؤ، شور نہ کرو، جسٹ سگنل دینا ان کو۔ اور ڈونٹ انٹرپٹ، اس کا بھی یہی ہے، بات کو ڈونٹ انٹرپٹ، کہ بات کاٹنی نہیں ہے، بچوں کی عادت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی اس میں آ جائیں گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لسننگ پر ہم نے ایک لیکچر پورا کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ آگے ہے سینرجی، سینرجی میں مل کر کام کرنا، یہ اس کی ہے 6 پہ کرتے ہیں، مل کر کام کرنا 5، اور یہ 6 ہیبٹ مل کر کام کرنا 5 اور 6 مل کر کام کرنا۔ تو جب بھی بچوں کہیں گے یہ کیا ہے، مل کر کام کرنا، اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی علامت 3 اور 3 مل کر کام کرنا، تو یہ اس کی فائنل علامت ہے 3 مل کر کام کرنا۔ ٹیم ورک، ٹیم ورک میں نیٹ ورکنگ، ٹیم اور دوستی بڑھائی، مطلب ٹیم میں کام کیا یا اکیلے کام کیا، جو کام اکیلے کرنے والا اس میں کوشش کریں مل کر کام کریں۔ سٹوری ٹیلنگ، کلاس شیئرنگ، ہوم ورک چیکنگ، یہ مل کر۔ سیلیبریٹ ڈفرینسز، سیلیبریٹ ڈفرینسز میں مشکل صورتحال و مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھایا۔ یہ اس میں ہوتا ہے مثلا کسی نے کتاب نیچے پھینک دی، اس کو خود سے دوبارہ اٹھانا، اور کسی نے کوئی الٹ میننگ بولا، لفظ بولا، اس کو بھی بطور سیلیبریٹ کے، کوئی بندہ زیادہ باتیں کرتا اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، ٹیم ورک، مل کر کام کرنا، لڑائی جھگڑا اس سے کم ہو جائے گا۔ اس پر ہم نے 2 پڑھ لیے، شارپ بندی ساتھ زندگی میں توازن پیدا کرنا، لیڈرشپ ود بیلنس پرسنالٹی۔ یہ ان کے سکور بھی ہیں، ٹک لگا سکتے ہیں، سکور بھی دے سکتے ہیں، سکور زیادہ اچھی چیز ہے۔ مثلا جس دن اسٹوڈنٹس نے یہ وقت سے پہلے کام کیا 5 نمبر، 5 نمبر، 5 نمبر، اور زیادہ کام کیا 5 نمبر، 5 نمبر، 3-4 بار بھی 5 نمبر لگا سکتے ہیں ایسے سیکوینس میں، ڈیلی بیسس پہ کام کیا اس نے۔ آئی کیو میں ہم پڑھنے کی ہیبٹ ڈیولپ کروائیں، لسننگ کی، لیکچر کی، مائنڈ گیمز وغیرہ ہیں، پازیٹیو تھنکنگ، گریٹیچیوڈ اسپیشلی ہم اس میں ڈیولپ کروائیں۔ پی کیو میں ہے بیلنس ڈائٹ اور سلیپ اور اسپورٹس، خوراک کھانے میں، سونے میں، کھیل کود میں کیسا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا 7 ہے، اس میں نے صرف 2 لیول کروائے ہیں، جبکہ پھر جب موقع ملے گا تو ہم اس کے اگلے 2 لیولز بھی کروا دیں گے، مگر یہ ہے کہ یہ پہلے آپ 2 کو امپلیمنٹ کر دیں تاکہ چیزیں مکس نہ ہوں۔ تو ان کو آپ اپلائی کریں اپنے، تو 6 ماہ میں اپروکسیمیٹ اگر آپ لے لیں 7 ہے تو اپروکسیمیٹ یہ 6-7 منتھ میں یہ ایک فارم چل جائے گا کہ وہ، لیکن یہ ہے کہ ویکلی یا منتھلی اس کو منگوا کر آپ چیک کرتے رہیں کہ کیا اس پر کام کروا رہے ہیں۔ تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے ویک میں
یہ چیز پھر دوسرے ویک میں اس پر فوکس ہو آپ کا بھی اور اسٹوڈنٹس کا بھی. اس میں پھر تھرڈ ویک میں، فورتھ ویک، ففتھ ویک، سکس ویک، اس طرح سلولی ہم ان کو ایک سال میں اچھا ٹرین کر دیں، پھر اگلے سال میں پھر ریپیٹیشن سٹارٹ ہو جائے، اور پھر اس میں چیزیں بڑھتی جائیں گی. جیسے یہ مختلف چیزیں ہیں، انہی کے ہی کانسیپٹ میں آگے آ جائیں گی. جب یہ بھی آپ 2-3 مختلف لیولز پہ چلا لیں گے تو پھر اس سے اگلا لیول آ جائے گا. تو یہ کرزمیٹک پرسنالٹی کی مختلف چیزیں ہیں جو آپ سے ہم نے شیئر کی ہیں. اس پر